کہ آپ 1.5 سال سے مسلمانوں کو جو تکلیف دی بہت اچھا کرے, آپ ہمارے کو بلائے تو ہم آ گئے, وہ ہم آ گئے. تو ظلم کا سہنا, جہاں ظلم ہے, جہاں ظالم کا ساتھ دینا, آپ کی جو ہے نا وہاں کی موجودگی آپ کی اس کی تائید کرنے کے برابر ہے. اب اس کا فیصلہ آپ, ایک ظالم کا ساتھ دینا ظلم کرنے کے برابر ہے, اور آپ کا افطار پارٹی میں جانا ریونت ریڈی سرکار کے ظلموں کی تائید کرنا ہے کہ ظالم کا ساتھ دینا بھی ظلم کرنے کے برابر ہے. یہ ریونت ریڈی سرکار مسلمانوں کے لیے ایک ظالم ثابت ہوئی ہے, اور آپ کا وہاں جانا اس بات کی دلیل بن جائے گی کہ آپ بھی وہ ظالم کے ساتھی ہیں. اور بروز قیامت جب مسلمان اور حقدار مائنارٹیز, جب حکومت کا, جب اللہ کے سامنے حکومت میں جتنے مسلم قائدین ہیں, اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ان کا گریبان پکڑیں گے تو آپ بھی بچنے والے نہیں ہیں. وہ اس لیے نہیں ہیں کہ آپ نے ظالم کا ساتھ دیا ہے, تائید کی ہے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین کرام, بالآخر ریونت ریڈی سرکار نے تمام مسلمانوں کی احتجاج اور حکومت سے مطالبے کے باوجود بھی 25 مارچ کو دعوت افطار کا اعلان کر دیا ہے, اور اس کے انتظامات شروع ہو چکے ہیں. اس موقع پر ہمارے ریونت ریڈی سرکار پر یہ شعر بالکل صادق آتا ہے کہ تھک گئی منہ میں زباں خود سر کو سمجھاتے, تھک گئی منہ میں زباں خود سر کو سمجھاتے, پگھل کر موم بن جاتا اگر پتھر کو سمجھاتے. تو یہ موجودہ سرکار پتھر نہیں بلکہ ایک لوہا بنی ہوئی ہے, جو اپنی عوام کو اور بالخصوص مائنارٹیز اور مسلمانوں کے جذبات کو سمجھنے کے بجائے اپنی من مانی کرنے پر تلی ہوئی ہے. 70-72 کروڑ روپے کا خرچ بتایا جا رہا ہے, اور یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ یہ رقم کا تیسرا حصہ بھی اس دعوت پہ خرچ نہیں ہوتا, اور اس سے زیادہ جو ہے نا رشوت خوروں کے جیب میں چلے جاتا ہے, اور سیاسی بے روزگاروں کے جیبوں میں چلے جاتا ہے. اور بلا وجہ کے مسلمان جو ہے نا بدنام ہو رہے ہیں کہ تلنگانہ سرکار مسلمانوں کے ساتھ اتنی ہمدردی کر رہی ہے, لیکن اس کی حقیقت برعکس ہے. یہ ہمدردی نہیں بلکہ یہ ہمارے سے دشمنی نبھا رہی ہے کہ رمضان میں جو ہے نا 60-70 کروڑ روپے خرچہ کر دیے, اور اس کے بعد جو مائنارٹی بجٹ ہے اس کے اوپر سب پلان تو لاگو نہیں کیا گیا. بمشکل اس میں سے 1000-1500 جو ہے نا کچھ خرچ کیے, اس کے بعد میں پورا بجٹ واپس. واہ, ریونت ریڈی سرکار کی اس پالیسی کے قربان جانا چاہیے, اور ان کی میٹھی زبان اور ہمدردی کے دعوے اور مسلمانوں کے تئیں ان کا رویے کے تعلق سے اور ان کے حواریوں کے خیالات کے سے جو ہے نا سر کو مال لینا طبیعت چاہتی ہے. خیر, انہوں نے تو اپنا کام کر دیا ہے. اب ہم پر ایک ذمہ داری ہے, اور ہم پر ہمارا ایک امتحان ہے. جب سرکار ہماری بات ماننے کو تیار نہیں ہے, تو اب ان کی افطار پارٹی کامیاب اس وقت ہوں گی جب جو ہے نا ہماری ریاست کے اور ہمارے حیدرآباد کے مسلمان وہاں پر پہنچیں گے. اب یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے شہر حیدرآباد کے مسلمان کتنے غیور ہے, کتنے غیرت مند ہے کہ آج ہم کو حکومت کے ہر شعبے حیات میں ہم کو بے دخل کر دیا گیا. پارلیمنٹ کی سیٹ, راجیہ سبھا کی سیٹ, اسمبلی کی سیٹ, اور MLC اور یونیورسٹی کے جو ہے نا وائس چانسلرز, حتیٰ کہ کارپوریٹر, حتیٰ کہ سرپنچ بھی مسلمان نہیں ہیں. اور گزشتہ 24 اور 25 کا جو بجٹ کا جو ڈھنڈورا پیٹا گیا,
وہ صرف 1000 کروڑ روپے بھی خرچ نہیں ہوئے، باقی حکومت واپس لے لی۔ آج ریاست کے ائمہ موذنین ذبح حالی کا شکار ہے، یہ اپنے وعدے پر قائم نہیں ہے۔ اب اتنا آپ کی حق تلفی کرنے کے بعد کیا کسی اہل ایمان کا ضمیر یہ گوارا دیں گا کہ 2 کھجور اور چند دانے کھانے کے لیے اپنے ضمیر کو جو نہ بیچ دیں گے، اپنے ایمان کا سودا کریں گے، اپنے مسلمان بھائیوں سے غداری کریں گے؟ ہاں، کیا ریونت ریڈی کی افطار پارٹی میں شریک ہونا کیا جنت کا ٹکٹ ہے کہ وہاں چلے گئے تو آپ سیدھا جنت میں چلے جائیں گے؟ ہاں، اور جو لوگ کسی وجہ سے اپنے ڈر و خوف سے جاتے ہیں، ہاں، کیونکہ ان کے بھی کچھ ایسے معاملات ہیں، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تمہارے دل میں اللہ سے بڑھ کے کسی کا ڈر ہے؟ تو پھر تمہارا ایمان کہاں ہے؟ تم مسلمان کہاں ہے؟ اب جو ہے نا، آنکھ پہ کچھ بھی ڈال لو، آپ چھولا کچھ بھی ڈال لو، مگر ضمیر ایمان کا یہاں پر کسوٹی ہے، امتحان ہے۔ جب حکومت ہم پر ظلم کرنے پر اڑی ہوئی ہے اور ظلم پر ظلم کرتے جا رہی ہے، اور آپ کو ایک چاکلیٹ بتایا جا رہا ہے، آ جاؤ، اب جیسا کہ جانور کو بلایا جاتا، آ، اور پھر مجھے جو ہے نا وہ کویتا کا وہ جملہ یاد آ رہا، مائنارٹی ان کے ساتھ کچھ بھی کرو، ان کو دانا ڈالو، آ بولو، آ جاتے ہیں۔ یہ 25 تاریخ کو یہ ثبوت دیں گے۔ یہ کون دیں گے؟ جو بے ضمیر ہے، جو مسلمانوں کے غدار ہے، ہاں، جو ایمان فروش ہے، اور جو افطار پارٹی میں شریک ہونے کو جنت کا ٹکٹ سمجھتے ہیں، جن کو اللہ کو منہ بتانا نہیں ہے، جو اپنے سرکار کے سامنے ٹھہرنا نہیں ہے، ارے جن کی نسبت کا، جن کی جو ہے نا خون کا دعویٰ کر رہے ہو، آج وہ تمہارا امتحان کا دن ہے۔ میں تمام علماء کرام، مشائخ عظام سے میں ہاتھ جوڑ کر اپیل کر رہا ہوں، دیکھیے، ایک ظالم کا ساتھ دینا ظلم کرنے کے برابر ہے، اور آپ کا افطار پارٹی میں جانا ریونت ریڈی سرکار کے ظلموں کی تائید کرنا ہے، اور پھر سال تک یہی تاثر آئے گا، اور یہ سرکار یہی سمجھیں گی میں جو بھی کر رہا ہوں اچھا کر رہا ہوں، اور یہ لوگ کو میں جب بھی دانہ ڈالوں گا یہ آ جائیں گے، دانا پھینکوں گا یہ میرے پاس آنے والے ہیں۔ ان کی حیثیت اتنی ہے، انہوں اتنے کے چھے، ان کو ایک افطار پارٹی دے دو، خوش۔ اب اس کے بعد ان کے حقوق تلفی کرو، اردو اکیڈمی کو ختم کر دو، مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کو ختم کر دو، ہاں، وقف کو جو ہے نا پورا لوٹ لو، ہاں، بچوں کو ایڈمیشن مت دو، اوورسیز اسکالرشپ مت دو آپ، ہاں، یہ ان کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں، بے حس ہے یہ مسلمان، بے غیرت ہے یہ مسلمان، ہاں، ان کو کوئی فرق، بس ایک افطار پارٹی دے دی ان کو۔ کیا تلنگانہ کے مسلمان نام کما رہے صاحب دنیا میں، کیا نام کما رہے ہیں صاحب، ہاں، بڑا اچھا نام کما رہے ہیں آپ، ہاں، بس یہی حیثیت رہ گئی ہماری، ہاں، 2 کھجور تھوڑے سے دانے، اور ہم چیف منسٹر کی افطار پارٹی میں گیسٹ تھے، اب جنت میں چلے گئے، بلکہ جنت کے اعلیٰ درجے میں چلے گئے آپ، ہاں، اب آپ کے آباء و اجداد کی روحیں بڑے خوش ہو رہی ہوں گی، حضرت بڑی خوش ہو رہی ہوں گی، اور جو اساتذہ کرام جو تقویٰ پرہیزگاری کی بنیاد پر آپ کو عالم و فاضل بنائے تھے، اور آپ کے اور ہمارے اہل خانخواہوں سے میں یہ ہاتھ جوڑ کر میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کے آباء و اجداد کے دروں کے سامنے بادشاہان وقت ہاتھ بن کر کھڑے ہوتے تھے باریابی کے لیے، اور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کہاں جا رہے ہیں صاحب؟ ارے جو آپ کے خدموں میں رہنا ہے، آپ ان کے خدموں میں جا کے بیٹھ کے فخر محسوس کر رہے ہیں، ہاں، تو پھر اللہ کی ماننے پڑیں گی، ہاں۔ آج خانخواہوں سے فیض کیوں نہیں آ رہا؟ آج مدرسوں میں تعلیم ہو رہی، عالم فاضل بن رہی، سب بن رہی، لیکن کہاں ہیں صاحب؟ ہاں، کیا نمازوں کی مقبولیت کی کوئی دلیل ہے؟ دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ ہمارا ظاہر ایک ہے،
ریاکاری ایک ہے اور اندر سے ہمارا باطل سیاہ ہے 25 تاریخ کو اس کا جو نا حقیقی فیصلہ ہوگا۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ظالم کا ساتھ دینا بھی ظلم کرنے کے برابر ہے۔ یہ ریونت ریڈی سرکار مسلمانوں کے لیے ایک ظالم ثابت ہوئی ہے، اور آپ کا وہاں جانا اس بات کی دلیل بن جائے گی کہ آپ بھی وہ ظالم کے ساتھی ہیں، اور بروز قیامت جب مسلمان اور حقدار مائنارٹیز جب اللہ کے سامنے حکومت میں جتنے مسلم قائدین ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ان کا گریبان پکڑیں گے تو آپ بھی بچنے والے نہیں ہیں۔ وہ اس لیے نہیں ہیں کہ آپ نے ظالم کا ساتھ دیا ہے، تائید کی ہے کہ آپ 1.5 سال سے مسلمانوں کو جو تکلیف دی بہت اچھا کرے، آپ ہمارے کو بلائے تو ہم آ گئے۔ تو ظلم کا سہنا جہاں ظلم ہے، جہاں ظالم کا ساتھ دینا آپ کی جو ہے نا وہاں کی موجودگی آپ کی اس کی تائید کرنے کے برابر ہے۔ اب اس کا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔